ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ لکھتے ہیں، مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا، اور جیسے ہی وہ انتقال کر گیا اس کا چہرہ جانور کی طرح بن گیا۔ ایک ہی بیٹا تھا، سنو، ایک ہی بیٹا تھا اور باپ کا چہرہ جانور کی طرح ہو گیا۔ کچھ گناہ کیا ہوگا، کچھ غلطیاں کیا ہوگا۔ اب بیٹے نے جب باپ کا چہرہ بگڑتا ہوا دیکھا، فوراً دروازہ گھر کا بند کر دیا، اور دیکھ کر کے میت کو ڈر لگنے لگا کہ اب لوگوں کو دیدار کراؤں کہ نہیں کراؤں، جنازہ اٹھاؤں گا، لوگ تو دیکھنے آئیں گے، دفن کیسے کروں۔ گھر کی عورتوں کو سب کو سمجھا بجھا کر بٹھا دیا اور کہا اب میں اعلان نہیں کروں گا، باہر دفن کرنے نہیں لے جاؤں گا، گھر کے اندر ہی گڑھا کھود کر اپنے باپ کو یہیں دفن کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ورنہ بے عزتی ہو جائے گی، بڑی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ نوجوان لڑکا گھر میں روتا ہوا بیٹھا ہے، میرے باپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ رو رہا تھا، اچانک اس کے گھر کے دروازے سے کھلنے کی آواز آئی۔ اچانک دروازہ کھلا، ایک بزرگ گھر کے اندر آئے۔ وہ آتے ہی ان کے چہرے پر چادر تھی، وہ سیدھے میت کے پاس گئے، چادر ہٹائی، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، پھر چادر بند کر دی۔ پھر اس نوجوان لڑکے کے پاس آئے، وہ بزرگ کہتے ہیں کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہا ہے؟ نوجوان لڑکا کہتا ہے میں تو آپ کو دیکھا نہیں، کہاں سے آپ اندر آ گئے، میں نے دروازے سب بند کر دیے تھے، لیکن اب آپ آ گئے ہیں تو کیا دیکھتے نہیں میرے باپ کا چہرہ بدل گیا ہے، میں اپنے باپ کو لوگوں کے سامنے کیسے جنازہ اٹھاؤں، آپ نہیں دیکھتے چہرہ جانور کی طرح ہوا ہے۔ وہ آئے ہوئے بزرگ نے کہا بیٹا جا کے دیکھ تو صحیح، تیرے باپ کا چہرہ سلامت تو ہے، کچھ ہوا نہیں۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا اور گیا اپنے باپ کی لاش کے پاس، چادر ہٹائی تو دیکھتا ہے اپنے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، سبحان اللہ، خوبصورت ہے۔ وہ خوشی کے مارے روتے ہوئے سجدہ شکر میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر کھڑا ہوا۔ اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو نے فرشتہ بھیج دیا میرے گھر پر، یہ کون بزرگ ہے جو میرے باپ کے چہرے کو انہوں نے ٹھیک کر دیا۔ اس وقت تک وہ بزرگ گھر سے نکلنے کو تھے، دروازے تک پہنچے تھے، یہ دوڑتا ہوا آیا اور ان کا دامن پکڑ لیا، کہا آپ کون ہیں؟ اللہ کا فرشتہ، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے، آپ نے میرے باپ کے چہرے کو ٹھیک کر دیا، یہ احسان کیوں کیا؟ وہ آئے ہوئے بزرگ پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ نوجوان سنا قدموں میں گرا، کہا آقا میرے گھر آپ کی آمد ہوئی اور اس حال میں مجھے بتائیں میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے باپ کا کوئی ایک گناہ ایسا تھا جس سے مولا ناراض تھا، رب قدیر غضبناک تھا، جیسے ہی تیرے باپ کا انتقال ہوا مولا نے اپنے غضب کا اظہار اس کے چہرے پر کیا، تیرے باپ کا چہرہ بدل گیا۔ لیکن اے نوجوان، تیرے باپ کی ایک اچھائی تھی، ایک اچھائی یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک 100 مرتبہ مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ حضور فرماتے ہیں روزانہ اس کی عادت تھی، گناہ ہوں گے لیکن اپنے نبی کو یاد کیے بغیر سوتا نہیں تھا۔ جو فرشتہ اس کے درود مجھ تک پہنچاتا تھا، آج وہ فرشتہ آ کر کہنے لگا غضب ہو گیا یا رسول اللہ، آپ پر درود پڑھنے والا وہ بندہ آج مر گیا لیکن مولا کے جلال کا شکار ہوا، اللہ کے غضب کا شکار ہوا ہے۔ اگر آقا آپ اس پر رحم نہ کریں گے تو دنیا بعد میں تانا دے گی، درود پڑھنے والے کا چہرہ ہی سلامت نہیں رہا تو کس کا سلامت رہے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھ کر کے آیا اور تیرے باپ کے چہرے کو دیکھا تو بگڑا ہوا تھا، میں نے ہاتھ رکھا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، مولا یہ وہ چہرہ ہے جو مجھے یاد کیا کرتا تھا۔ رب قدیر نے فرمایا محبوب اپنا ہاتھ اٹھاؤ، ہم تمہاری سفارش پر تمہارے غلام کے چہرے کو چاند سی شباہت دیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوبصورتی عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو میرے آقا کی سفارش پر پھر سے وہ حسن و جمال عطا کیا۔ میں یہ بات جب پڑھتا ہوں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اسی لیے پھر بریلی کے امام کی بات یاد آتی ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے مسلمانوں میں آج پھر سے تمہیں
قریب لا کر کے کہتا ہوں ادھر ادھر مت دیکھو. اگر تمہارے دردوں کو کوئی آج سمجھنے والا ہے, تمہارے غموں کو اور تمہارے غم کی داستان کو کوئی اگر سننے والا ہے تو وہ میرے آقا کی ذات ہے, وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے. دنیا تمہارے غموں پر ہاتھ نہیں رکھتی, یہ تمہارا مذاق اڑاتی ہے. تم جس کے پاس جا کر کے شکایت کرتے ہو ہمارا یہ حال ہو گیا, ہمارا وہ حال ہو گیا, ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دنیا داروں نے ہمیشہ ہمارا مذاق اڑایا ہے. تمہارے ہاتھ میں 2 چاکلیٹ دے دیں گے, تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز تھما کر کے بھیج دیں گے, لیکن تمہارے دردوں کا مداوا کرنے والا کوئی نہیں. اگر کوئی ہے سچی محبت تم سے کرنے والا وہ آمنہ کا لال ہے, وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں جو قبر میں جا کر کے بھی میرے آقا ہم گنہگاروں کو یاد کرتے رہے, معراج کے سفر میں پہنچ کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کی سفارش کرتے رہے, کیا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دو, اپنے شب و روز وقف کر دو. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات ضرور کہوں گا, میں تمہارے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر کسی کے اندر بزدلی ہے, خوف ہے تو نکالو. اب بقیہ زندگی کی ہر سانس ہم نبی پاک کی محبت کے لیے وقف کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ حضور کے لیے جئیں گے, حضور کے لیے مریں گے. بریلی سے قریب رہتے ہو بلکہ تمہارا ضلع بریلی ہے, سبحان اللہ. تمہارا ضلع بریلی ہے اور تمہاری قسمت پر پوری دنیا رشک کرتی ہے. ہم تو بہت دور ہندوستان کے ساؤتھ سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا آبائی وطن کرناٹکا ہے, لیکن مصر میں جائیں, مدینے میں جائیں, لوگ ہم کو بریلی سے پہچانتے ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ. کیوں؟ اب تمہارا حق زیادہ ہے. بریلی کے رہنے والے, بریلی کے امام کے قریب رہنے والے, اس نصیحت کو یاد رکھو. اس بریلی کے امام نے اپنی محبت تمہارے سینوں میں نہیں ڈالی, پوری زندگی بھر قلم چلایا ہے تو میرے مصطفیٰ کی محبت تمہارے سینوں میں ڈالی. نعرے تکبیر, اسی لیے پوری نعرے دنیا, رسالت, عشق محبت, عشق محبت, نبی رہے اعلیٰ حضرت. اسی لیے پوری دنیا آج یہ برملا کہتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت واہ مصطفیٰ واہ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اس بریلی کے امام کی یہ نصیحت یاد رکھو. کیا نصیحت؟ انہوں نے یہ سبق دیا تھا, دہن میں زباں تمہارے لیے. یا رسول اللہ, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور جس دن تم بیدار ہو جاؤ گے, جس دن تم کھڑے ہو گئے, یہ دنیا پھر 100 سال کے لیے سونے پر مجبور ہو ہی جائے گی. آج دیکھ لینا, یہ ہماری قوم بیدار ہوئی ہے انشاءاللہ العزیز. اب یہ بچے خاموش نہیں رہیں گے. جواب دینے کا طریقہ صرف تلوار چاقو چھری نہیں ہے, ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے نہیں. ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی طاقت. سبحان اللہ. یاد رکھو, ہر دشمن کا مقابلہ گولی, بم, بارود, چاقو, چھری, تلوار سے نہیں ہوتا. بعض دشمن وہ ہیں جو صرف تمہیں جلانا چاہتے ہیں, ان کا ڈیفنس, ان کا مقابلہ کس بات سے کرو گے؟ ایک بار اگر کوئی توہین کرتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھاتا ہے, تو اس کا جواب تو ہم دیں گے ہی دیں گے, لیکن یہ قسم کھا کر کے جائیں گے کہ اب ہر بچے کو عاشق رسول بنا کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا اور بات. اپنوں میں تو اپنوں میں, تمہارے خیموں میں بھی آ کر کے ہم مصطفیٰ کے نعرے لگا کر جائیں. کیا بات ہے, یہ بات ہوگی, دیکھنا آپ, یہ بات ہوگی. جس دن تم یہ طے کر لو گے, ہر خیمے سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ, لبیک یا رسول. آپ نے آج یہ گستاخیاں دیکھ کر کے ہو سکتا ہے نروس پن محسوس کیا ہو, تھوڑا بہت تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن ایک بات میں بتا کر چاہتا ہوں, یہ جتنے کتے بھونکتے ہیں چند دنوں کی بات, یہاں پر بھی ذلیل ہو کے مرتے ہیں, آخرت میں بھی ذلت ان کا ٹھکانہ ہے. لیکن 1400 سال سے کئی گستاخ آئے, حضور کی شان میں توہین کرنے والے کتنوں کو یاد ہیں؟ کچھ کے نام یاد ہوں گے, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ابو جہل, لیکن وہ کیا گستاخی کرتے تھے یہ کسی کو پتا ہے؟ بھول گئے ہوں گے لوگ, سب ختم ہو گیا. آج بھی جو کر رہے ہیں یہ برساتی کیڑے ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے کہ ساری گاڑی یہی چلا رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک مثل بولی جاتی ہے, بیل گاڑی کے نیچے ایک کتا چلتا ہے,
اور وہ کتا یہ سمجھتا ہے پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں. اور بیل گاڑی جب آگے چلی جاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کو تو کوئی اور بیل چلا رہے تھے. ان کتوں کو ابھی تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلے گا گاڑی کوئی اور چلا رہا تھا. ایک بات آپ کو میں بتا دوں, ان کا بھونکنا بند ہو جائے گا, ختم ہوگا, لیکن اگر کوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی تو کیا ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. سبحان اللہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے کیا گا. بات. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, سبحان اللہ, سبحان. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, سبحان مٹ اللہ, گئے سبحان. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سبحان اللہ. اے میرے عزیز بچوں, نوجوانوں, بزرگوں, ان کی گستاخیوں کے جواب میں یہ عرض ضرور کروں گا, تمہاری گنتیاں انگلیوں پر بھی نہیں ہو پائے گی, لیکن میرے آقا کی مدح سرائی کرنے والے آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں. حضور کی جنہوں نے سچی مدح کی ہے, تعریف کی ہے, ان کو دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے. ابو جہل کے کلمے تو یاد نہیں, لیکن حسان بن ثابت کے جملے سب کو یاد ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. رسول پاک کا ایک شیدائی صحابی یوں کہتا ہے, یا رسول اللہ, آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا ہے. 1400 سال پہلے عاشق رسول نے میرے آقا کی شان بیان کی تھی, مولا نے اس کا نام بھی باقی رکھا, کلام بھی باقی رکھا. اتنا ہی نہیں, اسکندریہ کی سرزمین سے پکارنے والا ایک عاشق رسول شرف الدین بوسیری جب یہ کہتا ہے, محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم. وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے عزیزو, 800 سال کے بعد مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کو میرے آقا کی شان میں کہا ہوا ہر جملہ یاد ہے, لیکن گستاخیاں کسی کو یاد نہیں رہتی. ہر خطے سے, ہر زبان سے میرے آقا کی تعریف کرنے والے کم نہیں ہوئے. اسی لیے میں آج اس ممبر کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. یہاں تعریف ہوگی تو صرف میرے مصطفیٰ کی ہوگی, یہاں سے بیان ہوگا تو میرے آقا کی بادشاہت کا اعلان ہی ہوگا. کیا کہا ملا عبد الرحمن جامی نے, تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ, دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ, چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری, فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ, فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ. سعدی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. عربی والوں نے بھی کہا, فارسی والوں نے بھی کہا, پنجابی شاعر عاشق رسول کہتا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے, ماتھے چمک لٹھ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھیں ہن مد بھریاں, اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں, سچ اکھاں رب دی شان اکھاں, اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا, کتے مہر علی کتے تیری ثنا, گستاخ اکھے کتی جا اڑیاں. دنیا کے سارے عاشقوں کا کلام
जब खत्म होता है बरेली का इमाम आए हाय। पुकारता है, वाह, वो वाह। कमाल हुस्न हुजूर है, वाह वाह वो कमाल हुस्न हुजूर क्या है बात है, कि वाह, वाह। गुमान नक्स जहां आए, नहीं, वाह, यही वाह। फूल खार से दूर है, यही शम्मा आए, है आए। कि धुआं नहीं। सुभान तेरे अल्लाह। आगे यूं हैं दबे लचे आए, आए, फुसहा अरब के बड़े बड़े, सुभान कोई अल्लाह। जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सुभान अल्लाह। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, आहा। न बस एक जान दो जहां फिदा, क्या तो बात। जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह। आका मैं क्या कहूं तुम्हें, रुख दिन है या महरे आए, समा, आए। ये वाह, भी वाह, नहीं वाह। वो भी नहीं, सुभान शब अल्लाह। जुल्फ या मुश्के खुता, सुभान ये अल्लाह। भी नहीं वो भी नहीं। आह। गुस्ताख कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दो, मगर बरेली का इमाम हमें ये सबक देता है, हम जब कहेंगे ताजदार मदीना की बारगाह में तो यूं कहेंगे सरवर कहूं आए, के आए। मालिक व मौला वाह, वाह, कहूं वाह, तुझे, वाह, बाग़े वाह। खलील का गुले ज़ैबा सुभान अल्लाह, कहूं सुभान तुझे, अल्लाह, सुभान अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर क्या की बात है। ताबिश है, ऐ जाने जान में जाने तजल्ला कहूं सुभान तुझे, अल्लाह। तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। सुभान सारे अल्लाह रे ऊंचों से ऊंचा तकबीर। समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, क्या बात। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, वाह। है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। वाह। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, वाह। शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, वाह। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, आहा। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, वाह, और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका हमारा नबी। वाह, वाह। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा, हम बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत, नबी रहे आला हजरत। क्या बात है हजरत। बस इस मिंबर का हक यही है कि एक आशिक रसूल की जुबान से निकले हुए अशार को पढ़ दिया जाए, सुभान अल्लाह। और जिस मिंबर पर आला हजरत के अशार पढ़े जाएं, मैं समझता हूँ मिंबर का हक अदा हो गया। क्या बात। हाँ, बाकी हम जैसों की तारीफ करने के लिए स्टेज नहीं सजाया जाता, ये मिंबर मेरे मुस्तफ़ा की शान के लिए है, और जो उन पर फना हो गए उनकी शान तो वैसी ही बयान होती है। इसलिए अब आओ, आखिर में मेरा मैसेज यही है, इसी बात को अपनी जिंदगी समझ करके चलो। उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मौला करीम इस शीश गढ़ को इश्क गढ़ बनाए, अल्लाह ताला इनको इश्क का मरकज अता करे। ऐ रब्बे करीम यहाँ के हर बच्चे को आशिक रसूल बना, गाजी इस्लाम बना, मेरे आका का सिपाही बना। जब तक ये जिए मौला इन पर बलाओं को दूर कर दे। ऐ करीम खुदा, इस मैदान में जो आज तेरे हबीब पाक की बात हुई है, इज्जत की बात और उनकी मोहब्बत की बात, इनकी नस्लों में क़यामत तक पैदा होने वाले बच्चों को मौला इश्क रसूल तोहफे में अता फरमा। हमारी औलाद को, हमारी नस्लों को मौला बदअकीदा और गुमराह होने से महफूज फरमा। रब्बे करीम हमारी दुआओं को अपने हबीब पाक के नालैन पाक के सदक़े कबूल फरमा। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं यही दुआ करके अपने जुमलों को ख़त्म करता हूँ। फिर आखिर में शीश गढ़वा लो, एक बात याद रखना, डरना नहीं, डरना नहीं, तूफानों से नहीं डरा जाता। तुम्हारे पास रसूल पाक की मोहब्बत है, सबसे बड़ी दौलत। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। जब मुस्तफ़ा के गुलाम हैं तो खौफ नहीं, डर नहीं। मैं तो ये बात भी कहता हूँ, ये हमें क्या करेंगे क़यामत के दिन के लिए। इमाम ज़मन फाजिल बरेलवी के बिरादर गिरामी हसन रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हुजूर के दामन में छुप जाओ, फिर अल्लाह ताला हर चीज से महफूज रखेगा। और फिर अगर मेरी जुबान हो सकता है बंद हो जाए, मेरी गर्दन मार दी जाए, मुझे फांसी हो जाए, जेल हो जाए, मुझे इस बात का खौफ नहीं। अगर कोई जालिम ये समझता है एक आलिम को या एक मौलवी को कत्ल कर देने से इस्लाम ख़त्म होगा, तुम्हारी खाम ख्याली है। 1400 साल से ये कौम देखती चली आ रही है, तुम मार मार के टुकड़े करते रहे, इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ। क्योंकि इसकी खुसूसियत ये है, कत्ल करोगे तो क्या होगा जानते हो? कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।